قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مڑائٹ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے کینسر کے روحانی علاج کے بارے میں جانیں گے اور پوچھیں گے قرآن و حدیث میں اس کا کیا علاج ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریاں پیدا کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہیں بنایا۔ ہر بیماری ہے، اس کا اگر کوئی بیماری نہ، اس کا اللہ نے علاج ضرور بنایا ہے، کیسی بھی بیماری ہے۔ جی، ڈاکٹرز آپ کو کچھ بھی کہتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے۔ قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بیماری کا علاج بتایا۔ جی، کینسر کے بارے میں، کینسر کے لیے سب سے زیادہ ڈاکٹرز بھی آج اگر گواہی دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کینسر کا جو علاج ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے۔ جی، قرآن سے علاج ہوتا ہے کینسر کا۔ وہ میڈیسن دے دے کے تھک کے پھر انہوں نے کہا کہ ہماری میڈیسن اتنا اثر نہیں کرتی جتنا قرآن پاک کی تلاوت اثر کرتی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کون سی؟ سورۃ الرحمن۔ جو مریض، کینسر کے مریض کو صبح شام، صبح دوپہر شام تین مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت سناتا ہے، اللہ کے فضل سے دن بہ دن اس کے اس علاج میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی اس پر ہماری سورۃ الرحمن ریکارڈ ہے، کروائی ہے، اور بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ نے بہت سارے مریضوں کو فائدہ دیا ہے۔ تو اس کا قرآن سے علاج ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں شفا ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ بے شک۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز سورۃ الرحمن ہے۔ جو بندہ یہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یہ جو کینسر کا معاملہ ہے وہ بہتر کر دیتے ہیں۔ اسے روٹین میں سننا چاہیے، صبح دوپہر شام تین مرتبہ سننا چاہیے۔ یہ اس کا علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہمارے ایک شیخ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور کافی دیر سے، تقریباً 30 سال سے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اقبال سلفی صاحب ان کا نام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہی جنات سے۔ اچھا، وہ واضح کہتے ہیں کینسر ہے ہی جناتی بیماری۔ اچھا، اس کا جنات کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اس پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فضل سے یہ روز کے روز دن بہ دن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ اس کے بعد مریض خود پڑھائی کرے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اتنی بیماریوں کی شفا ہے، اس سے زیادہ جو بہتر صورت بیماریوں کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سے زیادہ بہتر افضل صورت کوئی نہیں ہے۔ 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ نور کہا گیا ہے اس صورت کو۔ 41 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دے پانی پر۔ اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ملا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ 2 آیتیں اتری، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نور دیے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اچھا، ان کا اتنا فائدہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کو ان کا فائدہ پتہ چل جائے، یقین کرے انسان کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ اور تیسرا ساتھ جی، جو ہے یہ آیات ملا لیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیات کو 7 مرتبہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ ایوب نبی کی دعا، جب ڈاکٹرز نے، جب حکیموں نے جواب دے دیا، جب ہر بندے نے کہہ دیا کہ یہ ان کی جو بیماری وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ 18 سال بعد اللہ نے انہیں شفا دی۔ ایسی بیماری تھی، لیکن کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا، یہ دعا پڑھی۔ یہ ایسی دعا ہے ہر طرح کی بیماری کو ختم کر دیتی۔ کیا کہا؟ اللہ مجھے شیطان نے پکڑ لیا، شیطان نے پکڑ کر تکلیف دے دی،
بیماری اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بیماری بھی لگاتا ہے. اللہ مجھے شیطان نے چھو کر بیماری دے دی ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو مجھے شفا دے دے. قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے، اللہ نے شفا دے دی. تو یہ آیت پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ جلد اس کو شفا دے دیتا ہے. 7 مرتبہ وہ آیات اور 7 مرتبہ یہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آیت ساتھ ملا لینی. اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس، یہ پانی پر روزانہ صبح و شام پڑھ لینا ہے، دم کر لینا ہے. اگر مریض خود کرے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. اگر مریض خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا لے. جی. تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دن بدن وہ بہتر ہوتا جائے گا. یہ قرآن کا علاج ہے. جی. اور اس کے ساتھ جو میڈیکلی طور پر علاج کرتے ہیں، سب سے بہتر علاج فطرت سے علاج ہے. بل کلنٹن کو سرچ کریں آپ گوگل پہ، 27 قسم کی بیماریاں تھیں اس کو. اس نے ایک تحریک چلائی ہے کہ میڈیسن سے علاج نہ کرو، فطرت سے علاج کرو. کس چیز سے؟ اس کو کینسر بھی تھا اور بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت ساری اس نے سرجری کروائی اور بہت سارے علاج کروائے. جی. لیکن کیسے اس کو وہ ٹھیک کیسے ہوا؟ فطرت پہ لے آؤ انسان کو، وہ اس سے علاج کرنے لگا. کیسے؟ وہ کہتا ہے میں 10 سبزیاں روزانہ کھاتا ہوں ایک دن، اچھا، اور ایک دن 10 پھل کھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ کلونجی، زیتون کا تیل، اور یہ چیزیں میں استعمال کرتا ہوں. پھل، سبزیاں، کلونجی اور زیتون کا تیل، یہ میں استعمال کرنے لگا. اس نے میری ساری بیماریوں کو ختم کر دیا. یہ 4 چیزیں. یہ 4 چیزیں. اب یہ دیکھیں یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا یہ جو کلونجی ہے، اس کلونجی کے کالے دانے میں سوائے موت کے ہر چیز سے شفا ہے. بالکل. یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. ہم عمل نہیں کرتے، ہم ڈاکٹروں کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریض آیا، میں نے اس کا علاج کیا. وہ فالج کا مریض تھا، میں نے اس کا قرآن سے علاج کیا. اب وہ ڈاکٹر کو جا کر بتا رہا ہے کہ میں نے قرآن سے علاج کروایا. ڈاکٹر نے اس کو بہت ساری باتیں کی، ڈاکٹر نے علاج بند کر دیا. کہتا میں نہیں کروں گا علاج، تو اب ایسے ہی کروا علاج. اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو قرآن سے شفا دے دی. جو 2 سال سے ڈاکٹر علاج کر رہا تھا اس سے شفا نہیں ملی. ابھی بھی بندہ وہ حیات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں نا شفا دینے کا، جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ شفا دے دیتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح اٹھا کرو، تہجد کے وقت اٹھا کرو. آج کی سائنس یہ کہتی ہے اس وقت جب انسان تہجد کے وقت اٹھتا ہے، وہ صبح کے ٹائم، اس وقت کچھ ایسی فورسز ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوائیں چلتی ہیں، جب انسان اندر سانس کھینچتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ کینسر کو ختم کر دیتی. تو یہ علاج نبوی ہے. یہ وہ علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے. زیتون کس نے بتایا؟ نبی پاک. زیتون کا تیل کس نے بتایا؟ کلونجی کس نے بتایا؟ تو یہ علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو بندہ اس سے علاج کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد شفا دیتے ہیں. انشاءاللہ. بہت بہت تو اس سے علاج کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم